کیمیائے سعادت پارٹ 80۔ جو فقیہ لوگ ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھتے انہیں صوفیوں پر اعتراض کرنا نہ چاہیے، مگر کسی شرط سے، اور صوفیہ کو بھی ہرگز نہ چاہیے کہ فقہاء اور لوگوں پر جو اتنی احتیاط کرتے ہیں کچھ اعتراض کریں، اس واسطے کہ یہ احتیاط بہتر ہے، مگر 6 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس احتیاط میں اوقات بہتر کرنے کے سبب اور کسی بہتر کام سے محروم نہ رہے، اس واسطے کہ اگر کسی کو طلب علم میں مشغول ہونے کی استطاعت ہے یا ایسے تفکر میں مصروف ہونے کی قدرت ہے جو کشف میں زیادتی کا باعث ہو، یا ایسے کسب میں متوجہ ہونے کی طاقت ہے جو اپنی ذات یا اہل و عیال کی پرورش کو کفایت کرے، جس کی بدولت خلق سے سوال کی نہ حاجت پڑے، لوگوں کی دست نگری سے بچے، اگر احتیاط طہارت میں اوقات بسر کرنا اسے ان باتوں سے محروم رکھتا ہو تو ایسی احتیاط کرنا نہ چاہیے، اس واسطے کہ یہ امور احتیاط طہارت سے زیادہ ضروری ہیں۔ اس واسطے سے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسی احتیاطوں کی طرف سے مصروف نہیں ہوئے، اس واسطے کہ وہ لوگ جہاد اور کسب معاش اور طلب علم اور ضروری کاموں میں مشغول تھے، اس وجہ سے ننگے پاؤں چلتے تھے، زمین پر نماز پڑھتے تھے، خاک پر بیٹھتے تھے، کھانا کھا کر تلووں میں ہاتھ ملتے تھے، گھوڑے اونٹ وغیرہ کے پسینے سے پرہیز نہ کرتے تھے، دل کی پاکی میں کوشش بہت کرتے تھے، بدن کی صفائی نہ کرتے تھے۔ اگر کوئی اس صفت کا آدمی ہو تو صوفیوں کو اس پر اعتراض کرنا نہیں پہنچتا۔ جو شخص سستی اور کاہلی سے یہ احتیاط نہ کرے اسے اہل احتیاط پر اعتراض کرنا نہیں پہنچتا کہ احتیاط نہ کرنے سے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خود کو ریا اور رعونت سے بچائے، اس واسطے کہ جو ایسی احتیاط کرتا ہے وہ ہمتاً زبان ہو کر پکارتا پھرتا ہے، میں زاہد ہوں، خود کو ایسا پاک رکھتا ہوں، اور اسے اس بات میں عزت اور شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر زمین پر پاؤں رکھتا ہے یا کسی کے لوٹے سے طہارت کرتا ہے تو ڈرتا ہے کہ میں لوگوں کی نگاہ سے گر جاؤں گا۔ اسے چاہیے کہ خود کو آزمائے، لوگوں کے سامنے زمین پر پاؤں رکھے، مباح کی راہ اختیار کرے اور اپنے باطن میں احتیاط کا تدارک کرے۔ اگر اس کا نفس اس بارہ میں کچھ نزاع کرے تو سمجھ جائے کہ ریا کی آفت نے اس میں دخل پایا ہے، اس وقت اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ ننگے پاؤں پھرے اور زمین پر نماز پڑھے اور احتیاط سے ہاتھ اٹھائے، اس واسطے کہ ریا حرام ہے، احتیاط سنت ہے۔ جب ریا سے بے احتیاط چھوڑے بچ ہی نہیں سکتا، اس پر احتیاط چھوڑ دینا واجب ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ احتیاط کو اپنے اوپر فرض نہ کر لے، ترک احتیاط جو مباح ہے کبھی کبھی اس کی راہ بھی چلے۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشرک کے برتن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ترسا عورت کے برتن سے طہارت کی ہے۔ ان لوگوں نے اکثر اوقات خاک پر نماز پڑھی، اور جو کوئی سونے کے واسطے زمین پر کچھ نہ بچھاتا تھا اس کی بڑی تعظیم فرماتے تھے۔ تو جو کوئی ان لوگوں کی خصلت سراسر سعادت کو چھوڑ دے گا، ان کا نفس ان حضرات کی اطاعت کو قبول نہ کر لے گا۔ یہ امر اس بات پر دلیل ہے کہ اس کے نفس نے اس احتیاط میں عزت اور لذت پائی ہے، اب اسے احتیاط سے ہاتھ کھینچنا مشکل ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس احتیاط سے مسلمانوں کے دل کو رنج پہنچے اسے چھوڑ دے، اس واسطے کہ مسلمانوں کے دل کو رنج دینا حرام ہے اور ترک احتیاط حرام نہیں۔ جیسے کوئی غلام راہ میں ہاتھ پکڑنے کے قصد کرے یا معانقہ کرے، اس کے بدن میں پسینہ ہو اور دوسرا شخص اپنے بدن کو سمیٹے اور بچائے تو یہ حرام ہے، بلکہ خلق کرنا اور مسلمانوں سے ملنا ہزار احتیاطوں سے بہتر ہے اور مبارک اور افضل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کی جائے نماز پر پاؤں رکھنا چاہے
یا کسی کے لوٹے سے طہارت کرنا چاہے یا برتن میں پانی پینا چاہے تو اسے منع کرنا اپنی کراہت ظاہر کرنا نہ چاہیے، اس واسطے کہ ایک بار